الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ حمد و صلات کے بعد خلاق کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، اس پر سامعین کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت اخلاقی اعتبار سے ہم جس گراوٹ کا شکار ہیں ان میں سب سے بڑی بد اخلاقی ہمارے اندر جو اس وقت سرایت کر چکی ہے وہ ہے انتقامی سوچ، انتقامی کردار، انتقامی عمل۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک پر غضبی حالت غالب ہے، رحمت اور شفقت کی جو حالت ہے وہ مغلوب ہے۔ ہم میں سے جس شخص کے مزاج کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اگر کسی نے میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کی، کوئی عمل کیا، کوئی اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا مجھے پسند نہیں ہے تو میں پھر اس کو تحمل سے نہیں دیکھوں گا، بردباری نہیں دکھاؤں گا، بلکہ میں انتقام پر اتر آؤں گا۔ آج کل ہمارا عام رویہ یہی ہے، حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ اتنا ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچائے یا اس کے مزاج کے خلاف کچھ کرے تو سامنے والا بجائے برداشت کرنے کے، بجائے بردباری کے، وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ اب انتقامی کارروائی بھی وہ اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر کمزور ہے تو دل ہی دل میں گالیاں دیتا ہے،
برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے۔ اگر کچھ جری ہے تو زبان سے گالیاں دیتا ہے، سب کے سامنے دیتا ہے، ببانگ دول دیتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ قوت ہے، جوانی کی قوت ہے، منصبی قوت ہے، معاشرتی قوت ہے، کوئی سرداری اختیار ہے اس کے پاس، تو پھر وہ اپنا انتقام ہاتھ سے لیتا ہے، ہاتھ بھی چلاتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اس سے بڑھ کر قوت ہے، کوئی وزارت ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی بڑا عہدہ ہے، تو پھر وہ کسی حد تک بھی انتقام کے لیے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے، گولی بھی چلا سکتا ہے، جان بھی لے سکتا ہے، خون بھی بہا سکتا ہے۔ مطلب کہ ہر ایک اپنے اپنے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، بس انتقام کو وہ عملی شکل میں اپنی حیثیت، طاقت، منصب کے مطابق رونما کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے، صرف مجھے نہیں، آپ کو بھی، صرف عوام کو نہیں، خواص کو بھی، صرف محکوم کو نہیں، حاکم کو بھی، ہر ایک کو اپنے اپنے اخلاق پر توجہ کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بحیثیت مجموعی ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ چکا ہے، ہم میں سے ہر ایک انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں اسلام معاف کرنے کا جذبہ دیتا ہے، ہمیں اسلام بردباری کا سبق دیتا ہے، ہمیں اسلام حلم سکھاتا ہے، ہمیں اسلام شفقت سکھاتا ہے، ہمیں اسلام محبت سکھاتا ہے، انتقام نہیں سکھاتا۔ مگر ہم نے اسلام مخالف یہ سوچ اور عمل اختیار کر لیا ہے، جس کے نقصانات ہم ہر روز کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں ان کا سامنا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف کچھ بھی کرتا ہے وہ ظلم کہلاتا ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف یہی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی ایسا کام کرنا جو اپنے محل کا نہ ہو، غیر محل میں کوئی چیز رکھنا، یعنی آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا بردباری کا، آپ کیا کرتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا شفقت کا، آپ کیا کرتے ہیں؟ زحمت کرتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا معاف کرنے کا، آپ کیا کرتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ظلم ہیں۔ باپ بیٹے پر شفقت سے پیش آئے، لیکن اگر باپ بیٹے سے انتقام کی سوچ کے ساتھ پیش آئے تو یہ ظلم ہے۔ بیٹے کو حکم ہے کہ باپ کا احترام کرے، لیکن اگر بیٹا اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ آپ کو حکم ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ آپ کو حکم ہے زنا سے بچو، آپ اگر نہیں بچتے تو یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، اگر آپ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ظلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کی جتنی صورتیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی صورتیں پائی جاتی ہیں، ان تمام صورتوں میں سب سے معاشرتی اعتبار سے، اخلاقیاتی اعتبار سے، ہمارے باہمی معاملات کے اعتبار سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، کسی کی جان لے لے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن کہہ رہا ہے خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان جائیں گے وہ کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں۔
جب موت آئے گی نا، ابھی تو منصب کے پیچھے چھپ جائیں گے، ابھی دولت کے پیچھے چھپ جائیں گے، ابھی طراری اور زبان تراشی کے پیچھے اور چرب زبانی کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ ظالم اس دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح چھپ سکتے ہیں، لیکن جب موت آئے گی، موت کے بعد اللہ کی گرفت سے کیسے چھپیں گے، اللہ کی پکڑ سے کیسے چھپیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت یہ سب لوگوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، ان قریب جان جائیں گے ظالم کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹتے ہیں، کہیں بھی بھاگنے کی ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ دیکھیے، اگر آپ ایک مومن کے خون کی قدر، قیمت اور حرمت سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ اپنے انتقام کو نچلی سطح پر لے آئیں گے۔ آپ اگر کسی سے انتقامی بدلہ لینا بھی چاہیں گے نا، تو آپ 1000 بار بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بار آپ سوچیں گے کہ یار میں یہ جو اقدام کر رہا ہوں یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو شخص کسی جان کو جان کے بدلے کے بغیر یا فساد فی الارض کے بدلے کے بغیر قتل کر دے، کوئی جان کسی کو ناحق قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ میں کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا، میں کسی کا قول نہیں بتا رہا، میں کسی دانا کی بات نہیں کر رہا، میں کسی وڈیرے کی بات نہیں کر رہا، میرے بھائی یہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی جان میں اتنی حیثیت رکھتا ہے، اس کی اتنی حرمت ہے، اس کی اتنی قدر ہے، اس میں فرق کوئی نہیں ہے۔ من قتل نفسا، اللہ نے یہاں پر نفسن کے لفظ کو نکرہ ارشاد فرمایا ہے۔ نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جان کا مطلب صرف جان ہے۔ کس کی ہے؟ بڑے کی ہے، چھوٹے کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے، عالم کی ہے، جاہل کی ہے، اپنے کی ہے، پرائے کی ہے، دشمن کی ہے، دوست کی ہے، محبوب کی ہے، کسی کی بھی جان ہے۔ کوئی مال والا ہے، کوئی غربت والا ہے، نہیں، کوئی زمین والا ہے، ہر ایک من قتل نفسا، جس نے سانس لیتی جان کو قتل کر دیا ناحق، چاہے 1 دن کا بچہ ہے، چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہے، یا چاہے 70 سال کا بوڑھا ہے، چاہے جوانی پر شباب پر ابھرتا جوان ہے، جس نے ایک سانس لیتی جان کا قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سارے لوگوں کو، کائنات کے جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا۔ مطلب کہ اس کو روئے زمین کے سارے لوگوں کے قتل کرنے کا گناہ ملے گا۔ یا پھر اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس بے گناہ جان کا بدلہ نہ لیا گیا، جس بے گناہ کو قتل کیا گیا، اگر اس کا روئے زمین پر موجود لوگوں نے بدلہ، حکمران نے بدلہ، قاضی نے بدلہ نہ لیا، تو پھر گویا ساری روئے زمین کے لوگ ہی قتل ہو گئے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ذرا اس کو سنیے۔ میں نے قرآن مجید میں لعنت کا ذکر بھی پڑھا ہے، غضب کا ذکر بھی پڑھا ہے، جہنم کا ذکر بھی پڑھا ہے، عذاب کا ذکر بھی پڑھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر اور ایک غضبناک انداز میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایک غضبناک انداز اللہ رب العزت کا اس شخص کے بارے میں جو کسی مومن کا قتل کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ذرا انداز دیکھیے، کتنا غضبناک انداز ہے اللہ کا
کتنا قہر برسانے والا انداز ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم. اچھا پھر صرف جہنم نہیں، ذرا غضب ناکی دیکھیے، ذرا اللہ کا قہر دیکھیے کیسے برس رہا ہے، ذرا انداز دیکھیے کہ اللہ کتنا غضب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں، ہمیشہ خالدن فیہا. اچھا پھر جہنم میں تو پہنچ گیا، کیا بس عذاب ختم، سزا ختم؟ فرمایا نہیں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جہنم میں پھینکنے کے بعد اور پھر جہنم میں بھی ہمیشگی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اللہ کا غضب. ابھی اللہ رب العزت کا غضب یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں قہر اس نے ختم نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا وَلَعْنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت. یہاں بھی معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے دردناک، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس رفتار کلام کو ذرا سمجھ سکتے ہیں، انداز گفتگو کو ذرا بھانپ سکتے ہیں، اللہ کس قدر غضبناک انداز میں اس شخص کی سزا بیان کر رہا ہے. میں نے تو کہیں کافر کی سزا میں بھی اتنی غضبناکی نہیں دیکھی، بے نمازی کی سزا پر اتنی غضبناکی میں نے نہیں دیکھی. آپ قرآن پڑھیں، آپ رفتار کلام کو سمجھیں، انداز گفتگو کو ذرا سمجھیں. ایک مومن کو جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اللہ اس پر کتنا غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر کتنا جلال فرماتا ہے. ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور پھر بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا اللہ نے. یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ حدیث نہیں، کوئی ضعیف حدیث، کسی کا قول نہیں، یہ قرآن ہے. قرآن پر تو سب کا یقین ہے نا. میں کوئی عام کتاب تو نہیں پڑھ رہا نا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا نا جس میں تعویل کی جا سکے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو بالکل دو ٹوک بات ہے. آپ کے پاس جو ترجمہ ہے جا کے پڑھ لیں، جس مکتب فکر کا ترجمہ ہے جا کے پڑھ لیں. قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے. قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ یہ عذاب کس انداز میں بیان کر رہی ہے. پھر سنیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حج کرنے کے بعد، جو آپ نے آخری دنوں میں حج کیا، حج کرنے کے بعد آپ سارے صحابہ کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. اب عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد آپ نے عید کا خطبہ دیا. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ، آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کو پتا تھا کون سا دن ہے، عرفہ کا دن، قربانی کا دن ہے. قربانی کر کے کھڑے تھے، نماز پڑھ کے بھی آ رہے ہیں نا، سب کو پتا ہے. مگر صحابہ حضور کے کسی سوال پر جو بالکل آسان ہو ایسے جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سوال کرنے کی میرے آقا کی منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے. ان کے ادب کا، احترام کا یہ تقاضا ہوتا تھا جب میرے آقا کوئی ایسا سوال کرتے جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہو تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے،
وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، ادب و احترام کے تقاضے پورے رکھتے تھے۔ جب میرے آقا نے پوچھا نا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں کہ کون سا دن ہے۔ فرمایا آج عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ عرفہ کا دن ہے۔ پھر پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، حالانکہ سب کو پتا تھا ذوالحجہ ہے۔ فرمایا ذوالحجہ نہیں ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ ذوالحجہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ اب کون نہیں جانتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ مکہ میں کھڑے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن حضور کی منشا کیا ہے؟ صحابہ حیران و پریشان ہے۔ اب ہم کہہ دیں یہ مکہ ہے اور حضور فرما دیں نہیں نہیں مکہ نہیں ہے یہ مدینہ ہے، تو پھر تو یہ مدینہ ہی ہو جائے گا نا۔ تو ہم حضور کی منشا کے مخالف جواب کیسے دیں؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مکہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ مکہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو جملے ارشاد فرمائے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا سن لو میرے صحابہ، میں نے تم سے دن پوچھا، تم نے دن بتایا، حرمت والا دن ہے، عزت والا دن ہے، مقام اور مرتبے والا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ میں نے تم سے شہر پوچھا، مہینہ پوچھا، تم نے بتایا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ، بڑے احترام عزت اور مقام والا مہینہ۔ میں نے تم سے پوچھا مقام اور جگہ کون سی ہے، شہر کون سا ہے، تو مکہ شہر ہے، یہ بھی بڑی عزت والا، حرمت والا، مقام والا، عظمت والا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے مال، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی عزت تم سب پر حرام کر دی گئی ہے، تم سب پر حرام ہے۔ تم سب کا خون بھی محترم، تم سب کی عزت بھی محترم، تم سب کا مال بھی محترم۔ کیسے؟ کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا، عزت والا اور عظمت والا ہے، اسی طرح تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت اور عظمت والی ہے، مقام اور مرتبے اور حرمت والی ہے۔ جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح آج کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون بھی حرمت والا، تمہارا مال بھی حرمت والا، تمہاری عزت بھی حرمت والی، ایک دوسرے پر تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کا مال نہ لے، تم میں سے کوئی شخص کسی کی جان نہ لے، تم میں سے کوئی شخص کسی کی عزت خراب نہ کرے۔ بلکہ ایک اور موقع پر ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا سنیے ذرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، طواف کر رہے ہیں، کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ فرمایا کعبے تمہاری بڑی شان ہے، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہاری بڑی عظمت اور تمہاری بڑی حرمت ہے۔ سن لو، ایک مومن کی حرمت تمہاری حرمت سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والی، عظمت والی ہے۔ اب مجھے بتائیے ایک مومن کی حرمت کتنی ہوئی؟ کعبے سے زیادہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے انتقام کی آگ میں جلتا ہوا کسی سے بدلہ لیتے ہوئے کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس کا اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اس نے کعبے کو گرا دیا۔ نہیں، کعبے کو گرانے کا جتنا گناہ ہوگا اس سے بھی زیادہ گناہ ایک بے قصور مومن کو قتل کرنے کا ہے۔ ایک بے قصور مومن کو قتل کرنے کا گناہ کعبے کو گرانے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایک مومن کی جو جان ہے
وہ काबे की हुर्मत से भी ज़्यादा हुर्मत रखती है। तो जब एक मोमिन की जान की ये हुर्मत है, ये कदर है, ये मकाम है, तो फिर मेरे भाइयों अपने इंतकाम की आग को ठंडा करो। आप में से जो जिस मर्तबे पर, मनसब पर है, मकाम पर है, जितनी ताकत रखता है, हर एक का जहन तो इंतकामी उसके लेवल के मुताबिक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं कोई गलत बात कर रहा हूं कि आपसे डर जाऊं। नहीं नहीं, आप में से हर शख्स इंतकामी सोच का हामिल है। ऐसा है नहीं है? जिसका जितना जोर लगता है बस उतना इंतकाम लेता है। किसी का जोर चलता है, दिल में बड़बड़ाता है। अगर कोई शख्स उसके साथ ज्यादती कर ले तो इंतकामी तौर पर क्या करता है, वो दिल में बड़बड़ाता है। अगर जोर ना चले तो, अगर कमजोर हो, अगर ज़ईफ हो, नातवा हो, तो क्या करता है, दिल में उसको बुरा भला कहता है, उसको सब व शतम करता है। अगर कुछ ताकतवर हो तो वो गालियां जुबान से देता है, बबांगे दोल देता है, सबके सामने देता है, उसकी इज्जत खराब करता है, उसको कोसता है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ी सी ताकत भी है तो अपना हाथ भी इंतकाम में चलाता है। और अगर फिर ताकत के साथ साथ इक़्तिदार का नशा है, ताकत के साथ साथ अगर दौलत का नशा है, ताकत के साथ साथ अगर किसी मनसब का नशा है, तो फिर गोली भी चला लेता है। और ये हमारे गली महल्लों में हो रहा है, ये कोई दूर की बात नहीं है। दोस्त आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, भाई भाई से लड़ पड़ता है, महल्लेदार महल्लेदार से लड़ पड़ता है, तो इंतकाम कहाँ तक जा पहुँचता है, गोली से पीछे तो रुकता ही नहीं है। हम में से हर शख्स इस वक्त इंतकामी सोच का हामिल बन चुका है। हालांकि हमें इस्लाम तालीम देता है बुर्दबारी की, इस्लाम तालीम देता है तहम्मुल मिजाजी की, इस्लाम तालीम देता है मुआफ़ करने की, इस्लाम तालीम देता है रहम करने की, इस्लाम तालीम देता है शफकत करने की। लेकिन हम बिल्कुल इस्लाम की तालीम के बरअक्स इंतकामी सोच वाले बन चुके हैं। मुआशरती तौर पर हम अखलाकी बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं। हम में से हर एक को अपनी अपनी जगह अपने अखलाकियात बेहतर करने की अशद ज़रूरत है, और हम ये कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में है। और कोई शख्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता, याद रखिएगा। कोई शख्स कभी भी किसी उम्र में या किसी इल्म के सतह पर कंप्लीट, हमेशा उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को कंप्लीट न समझो, अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जो अखलाकी बिगाड़ है उसको ठीक करो, जो अमली बिगाड़ है उसको ठीक करने की कोशिश करो, जो नज़रियाती बिगाड़ है उसको ठीक करने की कोशिश करो, सीखते रहने की कोशिश करो, बेहतरी से बेहतरी की तरफ सफ़र करने की कोशिश करो, क्योंकि हम में से कोई शख्स कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम सबको अपनी अपनी इस्लाह की हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।